حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش تھوڑی تھی کہ آپ کو جنت سے ہی نکال دیا گیا. ٹھیک ہے نظام کائنات چلنا تھا، مگر دیکھیں آزمائش تو تھی، جنت میں رکھ کے نکال دیا گیا. اللہ جنت میں بھیجتے ہی نہیں، پہلے ہی دنیا میں اتار دیتا. آزمائش تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف بھیجا گیا، آزمائش تھی. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی گئی، آزمائش تھی. ہر نبی کی الگ آزمائش تھی. زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، چلیں اپنے نبی کو دیکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں اور اپنی زندگی سامنے رکھ لیں. چلے 2-4 منٹ کے لیے کہ مجھ پہ یہ مصیبت آئی، یہ آئی، رزق بند ہو گیا، یہ آیا، بیماری آئی، میرا یہ چلا گیا، یہ چلا گیا، یہ چلا گیا. ان کو سامنے رکھ لیں اور یہ میں 4 باتیں جو کرنے لگا ہوں ان کو سامنے رکھ کے ایمانداری سے دیکھیے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے اندر صبر کتنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، وہ جو کل تک تلیوں پہ اٹھائے پھرتے تھے وہی لوگ جان لینے کے دشمن ہو گئے. اعلان نبوت کے بعد آپ کو قتل کرنے کے کئی ارادے کیے گئے. 7 نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا. سیرت کی کتابوں میں یہاں تک ہے کہ اس معاشی بائیکاٹ کے دوران کملی والے آقا اور آپ کے صحابہ نے درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا. کفار مکہ نے شیب ابی طالب کے باہر اپنے بندے کھڑے کر دیے کہ کوئی بندہ اندر کھانے کی چیز بھی نہ لے کے جائے. درختوں کی چھال اتار کے وہ کھا کے گزارا کیا. جانوروں کے چمڑے کو پانی میں بھگو دیا جاتا، جب نرم ہو جاتا اسے چبا کے اپنی بھوک مٹائی جاتی. ہم 2-2 3-3 ٹائم 4-4 قسم کے کھانے کھانے کے بعد بھی اللہ سے شکوے کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تنگی آ گئی، یہ میرے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، یہ مصیبت آ گئی، سار میں درد ہو، ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے نہیں آتے. کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے 3 سال بعد باہر نکلے. 10 نبوی کملی والے آقا کی سب سے وفاشار بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کا وصال ہو گیا. 10 نبوی آپ کے سب سے وفا والے چچا جو ابھی تک ڈال کا کام کر رہے تھے حضرت ابو طالب آپ کا وصال ہو گیا. 10 نبوی کے بعد آپ ہجرت جاتے ہیں طائف کی طرف. آزمائشیں دیکھیں، سب سے وفا والی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا جو ابھی تک سب کچھ آپ پہ قربان کیے بیٹھی تھی. وہ چچا جو ڈال کا کام کرتے تھے وہ بھی چلے گئے. جب دیکھا مکے میں اکیلے پڑ گئے ہیں، آپ نے طائف کا رخ کیا. جب طائف کی طرف گئے تو انہوں نے پتھر مارے. جبریل آیا، یا رسول اللہ حکم کرے، ابھی یہ وادی سارے کی ساری تباہ کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جبریل میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا ان کے لیے. واپس آ گئے. اس سے بڑی آزمائش آج ہمارے گھر میں 2 بھائی الگ الگ مکان بنا لیں تو دوسرے بھائی کو الگ کرنے پہ تنگی ہوتی ہے، مصیبت پریشانی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ یا باپ بیٹا ایک گھر میں رہ رہے ہو، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دے یا بیٹا باپ کو گھر سے نکال دے، برداشت سے بات مشکل باہر ہو جاتی ہے. کبھی آپ کے دل سینے میں دل ہے نا، کبھی دل سے کملی والے آقا کا وہ درد محسوس کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے کعبہ کو کہہ رہے ہیں، اے کعبہ تیرے مکین مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے، میں رہنا چاہتا تھا یہاں مکہ میں، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے بڑی آزمائش. مدینہ گئے، پہلے سال جنگ مسلط ہو گئی، بدر لڑی، احد لڑی، خندق لڑی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 جنگیں لڑی. آپ کا 10 سالہ دور ہے. اس سے بڑی آزمائش بھی کوئی؟ ہمارا ایک آدھ بیٹا بچہ فوت ہو جائے، 2-3 اولادیں فوت ہو جائیں، ہم خدا کے منکر ہونے پہ آ جاتے ہیں. اور کملی والے آقا کی ذات وہ ہے کہ جن کی ساری اولاد سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساری اولاد نے آپ کی ہاتھوں میں جان دی ہے. آپ خود دفنا کے گئے ہیں اپنی ساری اولاد کو. اور اس بیٹی کے بارے میں بھی فرما گئے کہ بیٹی سب سے پہلے مجھے تو آ کے ملے گی، کہ سب سے پہلے میرے بعد تو فوت ہوگی، تیرے پاس موت کا فرشتہ ہے. اس سے بڑی آزمائش بھی کوئی ہے؟ آج ہم روگنی کھانے والے، آج ہم سب کچھ کرنے والے، رنگ برنگے کپڑے پہننے والے، اچھے سے اچھے گھر میں رہنے والے، اور ہمارے اندر اتنا صبر نہیں کہ ہم کسی کی بات سن کے برداشت کر سکیں. آج ہم کسی کی بات کیا، اپنے والدین کے ساتھ ہم بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے. کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں، کوئی چیز آ جائے سامنے پڑی، ہم سے پہلے کوئی اٹھا لے، ہم اس کے بارے میں دل میں بغض پال لیتے ہیں کہ اس نے اٹھائی کیوں ہے مجھ سے پہلے.